السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ایک دلچسپ ملاقات کے حوالے سے بات کریں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عظیم سبق رکھتا ہے، جس میں علم، صبر اور اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ خدائی کا دعوے دار، دنیا کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ، فرعون مصر کے عالی شان محل میں پرورش پانے والے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے وہ عظیم المرتبت نبی ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور کتاب مقدس یعنی تورات کے علاوہ 9 معجزات بھی عطا فرمائے گئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ایک سبق آموز سفر کا احوال بیان فرمایا ہے، جس کی مزید تفصیل نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی کہ انہوں نے علم کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا، اللہ کی ذات کی طرف کیوں تفویض نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا الہی، میں اس کی خدمت میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ حکم ہوا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہ میرے اس بندے خضر کی قیام گاہ ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے چلے۔ جب مجمع البحرین یعنی 2 دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر پہنچے تو سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سائے میں آرام فرما ہوئی۔ توشہ دان میں بنی ہوئی مچھلی بھی تھی۔ مچھلی کو جب اس خطے کی ہوا لگی جس میں اس مرد خدا کی سانس بسی ہوئی تھی تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور مچھلی نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ مچھلی جہاں سے گزرتی گئی ایک طویل راہ کے نشانات چھوڑتی چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون جو اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگانے کا یہ عجیب واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے آگے روانہ ہو گئی۔ پورے ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر کیا، اور دوسری صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر حضرت یوشع بن نون کو مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگانے کا وہ عجیب واقعہ یاد آیا اور کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بھول کی معافی بھی مانگی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس اس جگہ پہنچے جہاں وہ مچھلی غائب ہوئی تھی۔ جب دونوں وہاں پہنچے تو جس مرد خدا کی تلاش میں نکلے تھے ان سے وہاں ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں سفید چادر میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا،
کہ آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جس نے تجھے میری طرف بھیجا ہے اسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا جو علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دے تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، اور جس بات کی تم کو خبر نہیں بھلا اس پر تم کیسے صبر کر سکتی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو یقین دلایا کہ وہ کسی طرح ان کی نافرمانی نہ کریں گے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو جو واقعات روح پذیر ہوں انہیں خاموشی سے دیکھتے رہیے، لیکن ان پر ان کے متعلق استفسار نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود ہی پردہ اٹھاؤں اور آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کروں۔ باہمی طور یہ طے کرنے کے بعد اب دونوں سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ پہلے کشتی کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فوراً اعتراض کر دیا کہ آپ نے بڑی ہی نازیبا حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت چاہی اور آئندہ کے لیے محتاط ہونے کا یقین دلایا۔ پھر دوسرا واقعہ بچے کے قتل کا پیش آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا۔ ایک نابالغ بچے کو یوں قتل ہوتے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور زوردار الفاظ سے احتجاج کر دیا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا ہے، بے شک آپ نے تو بڑی ہی نازیبا حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکو گے، اس لیے آپ کا میرے ہمراہ جانا بے سود ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اس لیے کہ اب آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا مانگا۔ گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں میں ایک جھکی ہوئی دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا تو دیوار کی مرمت کر کے دیوار کو درست کر دیا اور کسی مزدوری کا مطالبہ بھی نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بھی عجیب ہیں، گاؤں والے نے اتنی بے مروتی کا ثبوت دیا کہ ہمیں سوکھی روٹی تک نہ دی اور آپ ہی کے بلا معاوضہ ان کی دیوار درست کرنے جا رہے ہیں۔ اب جب تیسری بار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میں اور آپ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ھذا فراق بینی و بینک، اب میری اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بتا دوں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور پھر آپ نے یکے بعد دیگرے تمام واقعات کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی، جسے سورہ کہف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کشتی کے واقعے پر اعتراض کیا کہ جس کشتی میں میں نے سوراخ کر دیا تھا، دراصل وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے ہیں۔ میں اس کشتی میں سوراخ کیا کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا ہے، اور کشتی میں سوراخ کی وجہ سے وہ کشتی ظالم بادشاہ کے قبضے میں آنے سے بچ جائے گی۔ اور جس بچے کو میں نے قتل کیا اور آپ نے اس پر اعتراض جڑ دیا، دراصل اس بچے کے ماں باپ ایمان والے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں اپنی سرکشی اور کفر سے ماں باپ کو عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و الفت والا بچہ عنایت فرمائے۔
اور تیسرا واقعہ دیوار درست کرنے کا پیش آیا۔ دیوار درست کرنے کا قصہ یہ ہے، اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا ہی نیک شخص تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا یہ خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ تھی اصلیت ان واقعات کی جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے، جسے ہم بسا اوقات سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ کی رضا پر یقین اور صبر ہی حقیقی ایمان ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پر توکل اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو نظر آتا ہے اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حق اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح کے تاریخی اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔